قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ یہ دوسری دفعہ اترنے کا حکم۔ اس کے مفسرین نے 2-3 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پہلا اترنے کا حکم جنت سے تھا کہ اتر جاؤ جنت سے، جنت سے اترے آسمان پہ، اب کہا آسمان سے بھی اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ زمین پہ۔ دوسرا معنی، دوسری تفسیر، یہ دوسری دفعہ جو کہا بطور تاکید کہا، بطور تاکید کہ اتر جاؤ سب کے سب نیچے جاؤ۔ آدم بھی جائے گا، حوا بھی جائے گی، اور ابلیس بھی جائے گا۔ نمبر 3، یہ دوسری دفعہ جو اترنے کا حکم دیا یہ توبہ کے بعد دیا۔ کیوں؟ جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر کہا کہ اتر جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ اب توبہ قبول ہو گئی، لیکن توبہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پہلے والی جنت ملے گی۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان پہلے والے مزے میں نہیں آتا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ ایک بے داغ چیز اور ایک وہ چیز جس کو داغ لگ جائے اور پھر آپ اس کو صاف کر دو، تو ان میں فرق تو ہے نا، کچھ نہ کچھ فرق تو رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب توبہ قبول بھی ہو گئی نا تو تم اترو، یعنی توبہ الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ چوری کرتا ہے، وہ توبہ بھی کر لے تو اللہ پھر بھی کہتے ہیں اس کا ہاتھ کٹے گا، اگر وہ چوری اس مقدار تو ہے کہ اس سے ہاتھ کٹتا ہو تو ہاتھ کٹے گا۔ توبہ ایک الگ چیز ہے۔ اتر جاؤ تم سب کے سب، جمیعا سب کے سب، آدم، حوا اور ابلیس۔ یہاں پہ تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک سانپ بھی تھا۔ پھر یہاں پر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ابلیس داخل کیسے ہوا جنت کے اندر۔ کوئی کہتا ہے سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ یہ باتیں انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں پر ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ سب نیچے اترے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ اترے، اور حوا جو تھی یہ جدہ کی سرزمین پر، اور ابلیس جو ہے یہ دوسری جانب اترا ایک اور جگہ پر، حلبن اصفہان یا ان علاقوں کی طرف اترائی، اور اسی طرح سانپ بھی تھا۔ تو آدم علیہ السلام جب وہاں سے آئے تو کچھ بوٹیاں وہاں سے لے آئے ہاتھ میں ایسے، آدم نے اس کو زمین پہ بویا۔ یہ جو عود ہے، یہ خوشبودار لکڑی، یہ جنت کی اصل ہے، اس کی اصل جنت سے ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تفسیر کی بات ہے، یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نکلے تلاش کرنے کے لیے حوا کو۔ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو انہوں نے پا لیا، اسی سے اس جگہ کا نام عرفات رکھ دیا۔ عرفہ اس کا معنی تھا پہچانا اس نے، جب پر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس کا نام عرفہ، عرفات کا میدان رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتارا اور پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ ہدایت تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے۔ ہدایت سے مراد انبیاء، آدم تو خود نبی تھے لیکن ان پر اللہ کی طرف سے وحی، گویا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، منی ہدا، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اصل ہدایت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ علماء کی باتیں، فقہاء کی باتیں، صوفیاء کی باتیں اگر اس ہدایت کے مطابق ہے تو قبول ہے، نہیں تو وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فمن تبع ہدایہ، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت اس پر نہ خوف اور نہ غم۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ان دو مقاصد کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، ایک اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، پرسکون زندگی ہو، اور کسی قسم کا غم نہ ہو۔ خوف کہتے ہیں
ماعات آنے والی زندگی میں، اور حزن کہتے ہیں ما فات جو آپ سے چھوٹ گیا، ماضی پر جو آپ سے غلطیاں ہوئی اس کا غم آپ کو ہوتا ہے، اور آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں اس کا خوف آپ کو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ماضی کا کوئی غم اور نہ مستقبل کا کوئی خوف، کچھ بھی اس کو نہیں رہے گا۔ یہ ہدایت پر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ دنیا اگر خوف سے خالی ہونا چاہتی ہے، اگر دنیا کے لوگ غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی تعلیم پر آ جائے، اس سے خوف بھی ختم، حزن بھی ختم۔ انسان کو کتنی قسم کے خوف ہوتے ہیں؟ مختصر سا، انسان کو کئی قسم کا خوف ہوتا ہے۔ پہلا خوف پتہ نہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں، اور کس حالت میں مروں گا، اور اسی طرح قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور پھر پل صراط پر کیا بنے گا۔ یہ سب خوف ہے۔ اللہ نے کہا ہدایت کی پیروی کرو، یہ سارے خوف ختم۔ حزن، ماضی پر جو گناہ کیے، جو غلطیاں ہوئیں، اس پر انسان، بصیرت والا انسان شرمندہ رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت کی پیروی کرو تمہارے سب غم ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہدایت کی پیروی ہی ہر قسم کی پریشانی سے نجات دیتی ہے۔ اور اللہ کی قسم جو اللہ کی اطاعت میں جیتا ہے یہ جنت میں جیتا ہے، اس کی دنیا کی جنت ہے۔ اور جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ دنیا کی جنت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، جس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر دے، بس اللہ کے آگے تسلیم ہو جائے، اللہ کی ہر فیصلے سے راضی ہو، اللہ کے ہر حکم کو قبول کرے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، یہ اس بندے کے لیے کامیابی ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیا نا، وہ بندہ خوش ہی خوش ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے زندگی میں جینے کا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے یہ سب فانی ہے، سب عارضی ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا، یہ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں اکثر جگہوں پر دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر فرماتا ہے، جنت کا اور جہنم کا، ایمان والوں کا اور کافروں کا، تاکہ ہر بندہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے کہ وہ کن لوگوں میں اس کو اپنے آپ کو داخل کرے گا۔